اور یہ ساری باتیں جو آپ اپنی والدہ پہ کیچڑ اچھال رہی ہیں یہ بھی سچ ہے یا محض آپ یہ ابھی آپ کا نیا تعلق بنا ہے, آپ کو مس گائیڈ کیا گیا, بہکایا گیا یا آپ کو ڈرایا گیا؟ نہیں, کوئی مجھے مس گائیڈ نہیں کیا گیا, نہ مجھے ڈرایا گیا, نہ دھمکایا گیا. یہ بحلفاً سچ ہے. ان سے پیسے ہتھیانا چاہتی تھی, آپ کے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہ رہی تھی جو اچھا مجھے یہ بتائیں کہ یہ ایک تو سلوک بتائیں, دوسرا یہ تمام تر معاملہ کیسے شروع ہوا؟ وہ میرے ساتھ مطلب چاہتی تھی کہ میری شادی ہو جائے, زبردستی میری شادی کرنا چاہ رہی تھی. ان سے بھی کوئی ایسا ہی پلان کیا ہوا تھا؟ جی ادھر بھی ایسے ہی تھا. یعنی کہ وہ چاہتی تھی کہ ادھر میری شادی وغیرہ ہو جائے, وہ زمین وغیرہ لکھ کے دیں گے یا جو بھی زیور وغیرہ لکھ کر دیتے ہیں. ادھر سے زمین ہتھیانا چاہ رہی تھی, ادھر سے پیسہ ہے, ایک تیر دو شکار. جی یہ بات بھی سچ ہے؟ جی یہ سچ ہے. اچھا تو یہ بتائیں کہ کوئی تعلق تو تھا نہیں, تو آپ کی والدہ نے آپ کو کہا ویڈیو پہ بیان دے دو, میں اس شخص کے خلاف آپ خود بتا رہی ہیں کہ یہ آپ کے گھر میں آتے تھے, اخراجات وغیرہ سارے اٹھاتے تھے, ایک فیملی کی طرح رہ رہے تھے, جب اتنا کچھ ہو رہا تھا آپ لوگوں کے مسائل حل ہو رہے تھے, پھر آپ کی والدہ ان کے خلاف کیوں کھڑی ہو گئی؟ وہ بس چاہتی تھی کہ وہ اس شہر سے جانا چاہتی تھی. اب جان چھڑوانا چاہ رہی تھی؟ جی جان چھڑوانا چاہ رہی. جیسے پہلے ہوا شاہد پہ ایف آئی آر کروائی گئی, بعد میں اس ایف آئی آر کا کیا بنا تھا؟ وہ پیسے وغیرہ لے کے خارج ہو گئی تھی. لیں جی, اب اس بات میں کس حد تک سچائی ہے؟ یہ بچی کہہ رہی ہے کہ مجھ سے آپ حلفاً جو بھی بات ہے وہ پوچھ سکتے ہیں, اس سے بڑی بات کوئی نہیں ہے کہ ایک بیٹی اپنی والدہ کے لیے, آپ کی والدہ تو رو رو کے کہہ رہی ہیں کہ میرے ساتھ نکاح کیا, میری بیٹی کے ساتھ جبرن زیادتی کی گئی, اور اب میری بیٹی کو بھی بھگا کے لے گئے ہیں. یہ بھگا کے لے کے گئے ہیں آپ کو, وہاں سے لے کے آئے ہیں؟ نہیں, مجھے بھگا کے نہیں لے کے آئے, میں گھر سے خود نکل کر آئی تھی. آپ لوگوں کا گھر کہاں پہ ہے؟ ہم آخری میں اسٹاپ لے شالیمار ٹاؤن میں رہتے ہیں. شالیمار ٹاؤن کے علاقے میں تھانہ بھگوان پور ہے؟ جی تھانہ بھگوان. اچھا مجھے یہ بتائیں آپ خود کیوں نکلی پھر؟ کیونکہ یہ چاہتی تھی کہ میں ان کے خلاف بیان دوں, تو ریکارڈ وغیرہ کہوں, میڈیکل وغیرہ کہوں, تو میں جھوٹا بیان نہیں دے سکتی تھی کیونکہ حلفاً بات ہونی تھی, تو میں جھوٹا حلف نہیں دے سکتی تھی, تو اس بنا پر میں گھر سے نکلی. مطلب جب کل کو تھانے کچہریوں میں بات جانی تھی تو ظاہر ہے حلف بھی تو لیے جانے تھے. تو میں حلفاً جھوٹ نہیں بول سکتی تھی, تو آپ کو اپنی والدہ کے خلاف کھڑا ہونا پڑا؟ جی مجھے میری والدہ کے خلاف کھڑا. آپ نے کیا کیا, کیا پلان کیا؟ پھر میں ان کے پاس آئی تھی, میں نے ان کو بتایا کہ آپ کے خلاف. کیسے پہنچی ان تک, کیسے کوئی فون کیا, کیا کیسے رابطہ کیا؟ جب میں اپنے گھر سے نکلی تھی تو میں اپنی ٹیچر کے پاس گئی تھی, میں نے ان کے نمبر سے ان کو کال کی تھی کہ آپ کہاں پر ہیں. آپ کے پاس فون نہیں تھا؟ نہیں, میں فون نہیں یوز کرتی, میرے پاس فون نہیں تھا. تو ان کا مسلسل آپ کے ساتھ کوئی رابطہ بھی کبھی نہیں ہوا کیونکہ فون ہی نہیں تھا؟ جی فون نہیں تھا, ہم نے کبھی فون نہیں یوز کیا, نہ ہم نے پرمیشن تھی, تو میرا ان سے کبھی کوئی رابطہ نہیں ہوا. ٹیچر کے پاس گئی, کال کی؟ جی میں نے ان کے نمبر سے کال کی تھی ان کو, تو یہ مل پر تھے, اپنی کام پر ڈیوٹی پر تھے, تو میں نے ان کو بولا کہ مجھے آپ سے بات کرنی ہے, تو انہوں نے کہا کہ ابھی نہیں آ سکتا. میں نے کہا ضروری ہے آپ آ جائیں. تو یہ ادھر آئے ہیں, ادھر گورمے کے پاس. تو ادھر میں نے ان کو بتایا کہ ہمارے گھر میں اس طرح سے معاملہ ہے, میری مما ایسے کہہ رہی ہیں کہ آپ ان کے خلاف بیان دیں, جھوٹا ریکارڈ وغیرہ کروائیں. انہوں نے کہا آپ گھر جاؤ, تو میں شام کو آؤں گا, پھر بیٹھ کر بات کریں گے. تو میں وہاں سے مطلب گھر جاؤ, میں آپ کے گھر ہی آؤں گا, یہ انہوں نے کہا؟ اچھا مطلب ان کو پتہ ہی نہیں اس چیز کا, اس کا مطلب ہے؟ جی ان کو پتہ ہی نہیں. انہوں نے کہا میں شام کو گھر آؤں گا, تو گھر بیٹھ کے جیسے فیملی میں پیسے پرابلم وغیرہ سولو ہوتی ہے ویسے اس طریقے سے بیٹھ کر بات کر لیں گے. ان کو کسی بات کا نہیں پتہ تھا. تو جب میں نے ان کو بتایا تو انہوں نے کہا کہ آپ گھر جائیں, میں شام کو آؤں گا. تو میں گھر نہیں گئی, میں ادھر سے اپنے فادر کے پاس گئی تھی, ان سے ملی تھی. تو اس کے بعد میں گھر نہیں گئی, پھر 11:45 بجے میں ان کے پاس گئی ہوں جب ان کے اوپر ایف آئی آر ہوئی ہے. اچھا ان کے اوپر ایف آئی آر ہوئی, آپ کو کیسے پتہ چلا؟ میں مطلب اپنی فرینڈ کے گھر سے آئی تھی, تو وہاں انہوں نے بتایا کہ آپ کی والدہ آپ کو ڈھونڈ رہی ہیں. تو ایف آئی آر ہو گئی ہے؟ جی انہوں نے ایف آئی آر وغیرہ دی ہے, اغوا کا پرچہ دیا ہوا ہے کہ میری بیٹی اغوا ہوئی ہے. تو میں نے اپنی فرینڈ کو بتایا کہ میں اغوا نہیں ہوئی تھی, میں اپنے فادر کے پاس گئی تھی ملنے کے لیے. یعنی کہ میں ان کو نہیں بتا سکتی تھی کہ گھر میں کیا پرابلم ہے. تو میں نے ان کو یہ بتایا کہ میں والد کو نہیں بتایا کہ کیا مسئلے چل رہے ہیں گھر میں؟ نہیں, میں نے ابھی ان کو نہیں بتایا تھا, کیونکہ میں ویسے ہی ان سے ملنے کے لیے گئی تھی کہ میں پہلے دیکھوں, بعد میں ان سے بات کروں گی, پھر وہ مما سے بات کریں گے کہ آپ نے مسئلہ ایسے کیوں کیا, میری بیٹی کے ساتھ ایسے آپ کیوں کر رہی ہیں. تو اس کے بعد پھر جب مجھے پتہ لگا, میری فرینڈ نے مجھے بتایا کہ آپ کے اوپر وہ اغوا کا پرچہ وغیرہ دیا ہوا ہے انہوں نے, کہ میری بیٹی بنیش ہے وہ اغوا ہو گئی ہے, تو وہ آپ کے جو گھر میں آتے ہیں انکل, وہ آپ اغوا کر کے لے کے گئے ہیں تو اکیڈمی سے. تو پھر میں 11:45 بجے ان کے پاس گئی ہوں وہاں رات کے. جی رات کے 11:45 بجے. وہ کہاں پہ؟ سکنیر پر. اچھا ٹھیک ہے. شالیمار اسٹور کے پاس میں گئی ہوں, وہاں جا کر میں نے ان کے گھر گئی ہوں, میں ان سے بات کی ہے. تو ان کے دوست تھے اندر, انہوں نے ان کو بلایا ہے, مطلب کزن وغیرہ گھر پہ تھے, فیملی تھا, فنکشن تھا ان کا, تو انہوں نے ان کو بلایا. تو میں نے ان کو بتایا کہ میری والدہ نے آپ کے اوپر ایسے ایف آئی آر دے دی ہے. ان کو پہلے نہیں پتا تھا, یہ آپ نے جا کے ان کے گھر میں بتایا؟ جی ان کو نہیں پتا تھا. یہ تو کہہ رہے ہیں کہ تم گھر جاؤ, میں گھر آؤں گا, تو پھر بات کرتے ہیں. ہاں جی, یعنی کہ ان کو نہیں کسی بات کا نہیں پتا. تو انہوں نے کہا ہاں جی, اگر ان کو پتا ہوتا پھر وہ کیوں کہتے کہ میں گھر آؤں گا. بالکل ٹھیک ہے. تو انہوں نے کہا کہ جب
जब मैं घर आऊँगा तो फिर घर आके बात होगी, तो आप अभी घर जाओ बेटा, मैं बाद में आऊँगा। तो फिर मैं घर नहीं गई। फिर मैंने 11:15 बजे रात के इनके पास गई कि मेरी वालदा ने आप पर अगवा का पर्चा दिया है, दरख्वास्त वगैरह दे दी हुई है, तो वो कह रहे हैं कि इनको अरेस्ट करवाना है ताकि इन पर FIR दी जाए कि इन्होंने मेरी मतलब वो FIR हो चुकी है, इनको अरेस्ट करवाएंगे, वही मकसद पूरा हो जो पैसों वाला था। जी वही मकसद पूरा हो। अच्छा 11 बजे आपका 11:15 बजे मुलाकात हो जाती है, आप इनको बता देती हैं, उसके बाद फिर इन्होंने वकील से बात की है कि इनकी वालदा ने इस तरह से पर्चा वगैरह दिया है, FIR वगैरह दी है, झूठी दरख्वास्त वगैरह दे रही हैं। फिर उन्होंने वकील से मिलवाया, मैंने उनको सारी बात बताई कि मेरी वालदा ऐसे चाहती हैं कि आप इनके ख़िलाफ़ बयान वगैरह दें, तो ये मेडिकल वगैरह करवाएं, मैं इनसे पैसे वसूल वगैरह करना चाहती हूँ, इस शहर से बाहर जाना चाहती हूँ, तो इस शहर से बाहर जाने के लिए मुझे पैसे वगैरह की ज़रूरत पड़ेगी, तो मैं यहाँ से अब स्टे करना चाहती हूँ, तो मुझे अब यहाँ नहीं रहना, तो मैं लाहौर से बाहर जाना चाहती हूँ। तो उन्होंने कहा कि फिर आपको इनके साथ निकाह करना पड़ेगा क्योंकि FIR हो चुकी है। उन्होंने आपकी राय ली या आप पे प्रेशर डाला? नहीं, उन्होंने मेरी राय ली। उन्होंने कहा अगर आप चाहती हैं, आप इनके साथ कंफर्टेबल हैं, यानी कि आप निकाह करना चाहती हैं, आपकी इजाज़त के साथ कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है, ठीक है, आपका अपना फ़ैसला, आपकी अपनी लाइफ है, आपका फ्यूचर है, अगर आप इनके साथ करना चाहती हैं तो फिर होगा, कोई ज़बरदस्ती नहीं है आपके साथ। यानी कि अगर आप अपनी वालदा के पास वापस जाना चाहती हैं तो आप चल जाए। मैंने कहा नहीं, मुझे मेरी वालदा के पास वापस नहीं जाना, मैं अपनी मर्ज़ी से घर से आई हूँ। तो जो उन्होंने पर्चा दिया है अगवा का कि ये अगवा करके लेके आए हैं अकेडमी से, मैं तो अकेडमी पढ़ती नहीं हूँ। अच्छा, मैं अकेडमी नहीं भी पढ़ती। उन्होंने लिखा कि अकेडमी से जो है अगवा किया गया? नहीं, मैंने फर्स्ट ईयर के पेपर दिए थे, उसके बाद मेरा भी स्टे था, मैंने कॉलेज में एडमिशन वगैरह। रेगुलेशन नहीं थी, मतलब तालीम चल नहीं रही थी? नहीं, हाँ जी, अभी रेगुलर नहीं चल रही थी, तो मैं घर पे ही वगैरह होती थी, काम वगैरह करती थी, तो अकेडमी नहीं। आप खुद घर से आई हैं? जी मैं खुद घर से आई। इनसे पूछ के नहीं निकली, अपनी मर्जी से निकली? जी अपनी मर्जी से निकली हूँ। और फिर वकील साहब ने कहा कि भाई अगर अब ये है कि आप निकाह कर लो अगर आप चाहती हो, तो फिर आपका क्या फ़ैसला था? मैंने कहा ठीक है, मुझे कोई एतराज़ नहीं, क्योंकि उन्होंने गलत कारी का पर्चा दिया। असल में वो गलत कारी का पर्चा दिया है, उसमें ज़ाहिर है आपकी तजलील भी हो गई। और दूसरा ये कि आपने बताया कि इनसे भी पैसे हथियाना चाह रही थी और आपका भी एक किस्म का मूल्य लग रहा था कि आगे से ज़मीन लिखवाना चाह रही थी जहाँ पे आपकी शादी का बहाना बनाया जा रहा था, तो आप इस हक़ में नहीं थी? जी मैं इस हक़ में नहीं थी। तो फिर आपने किस तरह ये फ़ैसला किया कि एक शख्स जो है वो मेरी वालिदा के साथ भी उसका कोई ताल्लुक़ है तो मैं उसके साथ निकाह कर लूँ? तो ये कैसे ज़िंदगी, मतलब आपको फिल फॉर फैसला किया या कुछ सोचा था कि ज़ाहिर है एक शख्स जो है इस मुश्किल वक्त में मेरा हाथ भी पकड़ लेगा? जी बिल्कुल ऐसे ही है कि मुझे पता है कि अब उसके ऊपर मुश्किल है, यानी कि उसका इस चीज़ में कोई कसूर नहीं है, ना उसका मेरे साथ कोई रिलेशन था, ना कोई मेरे साथ कोई फिजिकल था, बता चुकी हैं जी, ना उन्होंने मेरे साथ कोई गलत कारी की है जो उनको डर होता किसी चीज़ का। तो मैं अपनी फिर मर्ज़ी से मैंने कहा कि ठीक है, क्योंकि मजबूरन फिर हमें ये कदम उठाना पड़ा। मजबूरन, क्योंकि आपके पास भी कोई रास्ता नहीं बच रहा था। जो आपने कदम उठाया था वो वालिदा के ख़िलाफ़ था और वालिदा कुछ और चाह रही थी, आप वैसा करना नहीं चाह रही थी, तो मतलब आपने हक सच का साथ दिया एक किस्म का? जी मैंने हक सच का साथ दिया। आपका ज़मीर बिल्कुल मुतमईन है? जी मेरा ज़मीर बिल्कुल। ये शख्स कोई ऐसा तो नहीं है? कितने दिन हो गए आपका निकाह हुए? हमारे 10-12 दिन हो गए। 10-12 दिन में आपने कुछ महसूस किया ये शख्स कोई चालबाज, कोई इसमें ऐसी ऊंच नीच, क्या इन्होंने आपको फंसा के या आपको ट्रैप किया या आपको समझ लें कि किसी वो इमोशनल ब्लैकमेल करके या आपकी मजबूरी समझ के आपको जो है वो निकाह के ज़ुमरे में ले आए? नहीं, कोई मजबूर नहीं किया इन्होंने, मैं अपनी मर्ज़ी से निकाह किया, अपनी मर्ज़ी से घर से आई थी। इन्होंने मुझे अगवा नहीं किया, ना मेरे साथ कोई गलत कारी किया। जो मेरी वालदा ने अगवा वगैरह का पर्चा दिया है मेरे साथ, सब झूठ है? जी वो सब झूठ है। अच्छा, क्या कहेंगी कि वालिदा एक माँ अपनी बेटी के लिए इस हद तक जा सकती है? जी